पीस बी विद यू। मसीह यीशु के पाक और कदूस नाम में आप सब की सलामती हो। मैं मसीह में आप सबका खादिम, आपका दोस्त, आपका भाई रेवरेंड इरफान जेम्स आज आपकी खिदमत में बहुत बहुत अदाब और सलाम पेश करता हूँ। मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदावंद आज के इस दिन में आपको बड़ी बरकत दे। हम जब भी बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का ला तब्दील, ला ख़ता और ला मुबद्दिल कलाम है, जब भी इसको पढ़ते हैं हम हमेशा इसमें से नई बातों को सीखते हैं। और ये खुदा के कलाम की कुदरत है कि खुदा के कलाम को या उसकी एक वर्स को आप दिन में जितनी दफ़ा पढ़ेंगे आप हमेशा उसमें से नई बात और नए काम को सीखेंगे। नए थॉट्स आपकी ज़िंदगी में आएंगी, उससे नई बरकतें और नई खुदावंद उस कलाम के वसीले से आपको नेमतें अता करेगा। मैं मसीह में आपका खादिम आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। इन दिनों में हो सकता है आप किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में, किसी तकलीफ़ में से गुज़र रहे हो, फाइनेंशियली क्राइसिस में से गुज़र रहे हो, और अब आपको लग रहा होगा कि जिन तूफ़ानों और परेशानियों से मैं या मेरी ज़िंदगी और मेरा घराना, मेरा कारोबार गुज़र रही है, जो आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल इन्फ्लेशन है, और इस इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की न सिर्फ कारोबारी ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी, बल्कि कलीसियाई ज़िंदगी के ऊपर भी बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट पड़ा है। मैं समझता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस खुदा का वो फ़ज़ल है, खुदा का वो पाक कलाम हमारे लिए खुदा की बरकत है, जिसको हम जब भी पढ़ते हैं हमें तसल्ली, इत्मीनान, तशफ़ी मिलती है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस खुदा का वो कलाम है, जब ये नाजिल होता तो इससे बंधन टूटते हैं। जब ये नाजिल होता है तो ये बीमारों को शिफा अता करता है, ये गमज़दा लोगों को शादमानी और तसल्ली अता करता है। और मैं भी आज इस कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी में इस ईमान से खुदा का कलाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब आप इस कलाम को सुने तो आप भी इस कलाम के वसीला से तसल्ली पाएँ। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आज आपकी ज़िंदगियों में अपना गहरा जलाल ज़ाहिर करे। और खुदावंद, अगर आप आज किसी मुसीबत में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, तो मैं ईमान के साथ आपके साथ ये बात कर रहा हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आज का कलाम आपके लिए है, आपके ख़ानदान के लिए है, आपके घराने के लिए है, आपकी आस औलाद के लिए है। और मेरा ईमान है कि जब आप आज इस कलाम को सुनेंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। सो आए मेरे साथ अहद अतीक में बुज़ुर्ग मुक़द्दस दाऊद की मार्फत लिखा गया ज़बूर 34 उसकी 18वीं आयत लिखा है, बल्कि उसकी 19वीं आयत। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। सादिक की मुसीबतें बहुत हैं। मसीह में मेरे अजीज़ों, हमारा आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, और आज करंट चर्च के अंदर हम देखते हैं कि हम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल्स को सुनना बहुत पसंद करते हैं। हमें जब डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया जाए, जब हमें परसिक्यूशन के बारे में बताया जाता है, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन दैट। वी आर इंटरेस्टेड, क्योंकि परसिक्यूशन तो वैसी दुनिया में बहुत है। आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी फेथ से ताल्लुक़ रखते हैं, नोबडी हैज़ नो इशू विद दैट। लेकिन जहाँ आप मसीह का नाम लेंगे, जहाँ आप अपने ईमान का इजहार करेंगे, पीपल विल बी कॉन्शियस। आपसे नफ़रत की जाएगी, आप परसिक्यूट होंगे, आप मुश्किलात में से गुजरेंगे। हो सकता है आपको तरक्की ना मिले, हो सकता है आपको जॉब ना मिले, हो सकता है आप उस पोजीशन पे जिसके आप अहल हैं फिर भी आप ना जा सकें। और उसकी वजह क्या है?
اس کی وجہ آپ کا ایمان ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف پراسپیرٹی گاسپل کو سننا پسند کرتے ہیں، معجزات شفاؤں کے اوپر بات کرنا پسند کرتے ہیں، جو کہ مسیح میں سب ممکن ہے، کیونکہ مسیح میں آ کر ہی ہم معجزات دیکھتے ہیں، مسیح کے نام سے ہی اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مسیح کے نام سے ہی کوڑی شفا پاتے ہیں، مسیح کے نام سے ہی مردے زندہ ہوتے ہیں۔ لیکن مسیح میں میرے عزیزوں، اگر ہم کرسچینٹی کا جو بیسک تھاٹ یا بیسک میننگ دیکھتے ہیں تو وہ خوشی یا شادمانی نہیں، مسیحت پھولوں کی سیج نہیں، بلکہ یہ کانٹوں کا رستہ ہے، یہ تنگ رستہ ہے جس میں سے ہم نے گزرنا ہے۔ اور مسیحت کا دوسرا جو مطلب ہے، میں نے یہ سیکھا ہے، میں نے استادوں سے یہ سیکھا ہے، وہ ہے سیکریفائس کا، پرسیکیوشن کا، اسیسنیشن کا، جس میں سے آپ نے گزرنا ہے۔ ہر روز آپ نے اپنی صلیب اٹھانی ہے، ہر روز آپ نے اپنی خودی سے انکار کرنا ہے، ہر روز آپ نے بہت سی مصیبتوں میں سے گزرنا ہے۔ اور جب آپ اس پرسیکیوشن میں سے گزریں گے، جب آپ اپنے ایمان کی عوض یسوع مسیح کے نام سے لعن طعن کیے جائیں گے، آپ کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، آپ سے نفرت کی جائے گی، آپ کو گالیاں دی جائیں گی، آپ کے ایمان پر انگلی اٹھائی جائے گی، تب آپ مبارک ہوں گے۔ لیکن افسوس، آج ہمیں مسیحت کا مطلب پیراڈائز اور پراسپیرٹی اور بہت بڑی بڑی چیزیں، بے شک خدا ہمیں اچھی اور بھلی چیزوں کے ساتھ نوازتا ہے، لیکن کرسچینٹی یا مسیحت جو ہے وہ دنیا یا دنیاوی چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے کردار سے، اپنی زندگی، اپنے رہن سہن سے مسیح کا جلال ظاہر کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہم اس کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ آج آپ ہو سکتا ہے پرسیکیوٹ ہو رہے ہوں، آپ کو آفس میں ڈسکریمنیشن کا سامنا ہو، آپ شاید فائنینشلی ڈسٹرب ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میری زندگی میں یہ کیوں ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ میں بے اولاد کیوں ہوں، میں بے روزگار کیوں ہوں، میں کرائے کے گھر میں کیوں رہتا ہوں، میری اتنی سیلری کیوں نہیں ہے، یا میں باہر جانا چاہتا ہوں اور ہر دفعہ ناکام ہو جاتا ہوں، یا میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، یا میں کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں لیکن میں فلاپ ہو رہا ہوں، میں بڑی کوشش کرتا ہوں، میں بڑا زور لگاتا ہوں لیکن میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ مسیح کی طرح دیکھتے ہیں، آپ مسیح کی طرح سوچتے ہیں، آپ مسیح کی طرح حالات کا سامنا کرتے ہیں، آپ مسیح کی طرح چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں۔ ایک مسیحی وہ ہے جو اپنے زندگی کے ہر حال میں خدا کا شکر گزار ہے۔ میں آپ کا دھیان اعمال کی کتاب کے 16ویں باب کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ مقدس پولس اور مقدس سلاس جب انہیں جیل میں ڈالا گیا اور وہاں پر ان کو ہاتھوں کے اندر ٹھونکا گیا، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاتھوں پاؤں میں بیڑیاں تھیں، وہ ایک قید کے اندر تھے، لیکن کلام خدا فرماتا ہے وہ آدھی رات میں اس الوہیم یہوہ زندہ پاک خدا کی تعریف کر رہے تھے، وہ ستائش کر رہے تھے، حالانکہ جیل میں جو ایک مصیبت کی علامت ہے، جو ہاتھوں اور پاؤں میں ان کے بیڑیاں تھیں، ہتھکڑیاں تھیں، وہ اس حالت میں بھی خدا کی ستائش کر رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی چوری کی وجہ سے نہیں، وہ کسی ڈاکے کی وجہ سے نہیں، وہ شراب بیچنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ مسیح کے نام کی منادی کرنے کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے تھے۔ اور جب آپ مسیح کے نام سے مصیبت اٹھاتے ہیں، اس مصیبت میں بھی آپ شادمان ہوتے ہیں، آپ اس مصیبت میں بھی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ مصیبت میں بھی پھر اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب وہ ستائش کر رہے تھے تو اس جیل کی نیو ہل گئی اور بند دروازے کھل گئے اور ہتھکڑیاں کھل گئیں۔ جب آپ مصیبت کے اندر ہوتے ہیں، آپ کے لیے ضرور ہے کہ آپ اور زیادہ دعا میں ٹھہریں، آپ اور زیادہ خدا کی ستائش کریں، آپ اور زیادہ خدا کے حضور اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس دکھ میں سے اگر گزر رہے ہیں تو اس دکھ میں بھی آپ خدا کے ساتھ سنسیئر ہوں، کیونکہ ہمارا خدا اس
ویلی کو وکٹری میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا خدا ہمیں بیابان میں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ ہمیں وعدوں کی سرزمین میں پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن ضرور ہے کہ آج کا ایماندار جب وہ پرسیکیوٹ ہوتا ہے، آج کا ایماندار جب وہ مصیبتوں میں سے گزرتا ہے، آج کا ایماندار جب وہ پریشانیوں میں سے گزرتا ہے، اس پریشانیوں میں بھی وہ زندہ خدا کی ستائش کرنے والا ہو، وہ اس کی تمجید کرنے والا ہو، وہ ان مصیبتوں میں بھی خدا کی شکر گزاری کرنے والا ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کا کلام اسے اس بات کے لیے قائل کرتا ہے کہ صادق کے سر پہ مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند جو ہے ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ ہمارا خدا جو یہوہ یری ہے، ہمارا خدا جو یہوہ نسی ہے، ہمارا خدا جو یہوہ شالوم ہے، ہمارا خدا جو الوہیم یہوہ پاک خدا ہے، جو الفا اومیگا ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں رہائی بخشتا ہے، وہ ہمیں آزادی بخشتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا میں آزاد ہوں اور کلام کے پابند ہوں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ہم فضل کے اندر ہیں اور فضل میں ہم ہر کام کر سکتے ہیں۔ نو، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، گریس از ناٹ دا لائسنس فار سنس۔ فضل جو ہے وہ گناہ کرنے کے لیے کوئی لائسنس نہیں ہے، بلکہ ہم اخلاقی شریعت میں آج بھی بزرگ موسیٰ کی شریعت کے پابند ہیں، اور جو مسیح کی شریعت ہے اس میں ہم بندھے ہیں۔ کلام کہیں بھی نہیں کہتا کہ ہم اگر فضل میں آگے تو ہم شراب پی سکتے ہیں، کلام کہیں بھی نہیں کہتا کہ ہم فضل میں آگے تو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، کلام کہیں بھی نہیں کہتا کہ ہم فضل میں آگے تو ہم گناہ پہ گناہ کر سکتے ہیں۔ نو، کیونکہ خدا بدی پر نگاہ نہیں کر سکتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم پاک بنیں، ہم پاکیزگی میں زندگی گزاریں، ہم اس کے خوف میں زندگی گزاریں، کیونکہ اسی کا خوف ہمیں حکمت، عقل، معرفت بخشتا ہے۔ اسی کا خوف ہمیں اس دنیا میں اور دنیا کے اندر ایمان میں زندگی گزارنے کا گہرا فضل عطا کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہے، آج جب ہم تھوڑی سی مصیبتوں پریشانیوں میں گر جاتے ہیں تو ہم اس ایمان سے منحرف ہو جاتے ہیں، پھر ہم شارٹ کٹس ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن خدا میں رہتے ہوئے یاد رکھیں کہ ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آج آپ کسی بھی مصیبت میں ہیں، ان مصیبتوں پر نہیں، اپنے خدا پر غور کریں، اس خدا پر جو ہماری کمک ہے، جو ہماری چٹان ہے، جو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، جو قدوس خدا ہے، جو اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ دہکتی آگ میں بھی موجود ہوتا ہے، وہ بھوکے شیروں کی مان میں بھی موجود ہوتا ہے، اور آج آپ کا اور میرا خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ سو مسیح میں میرے عزیزوں، آئیں ہم اس بات کا تہیہ کریں اور خداوند کے حضور شکر گزاری کریں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے دھل چکے ہیں، اس کے پاک لہو کے وسیلہ ہم نے نجات پائی، اس کے نام کے وسیلہ سے ہم نے اس دنیا میں فتح پانی ہے، کیونکہ فتح سے بڑھ کر غلبہ یسوع نام میں ہے۔ میں آپ کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اور میرے ایمان ہے کہ آج کا یہ کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں ہمارے بزرگ آسمانی باپ، میں آج اس ویڈیو کو دیکھنے والی تمام زندگیوں کو اور ان کے گھرانوں کو، ان کے بزنسز کو، ان کی جابز کو، ان کی آس اولاد کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بلیس کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں۔ ہر قسم کے کرائسس، ہر قسم کے فائنینشیل خدا بیریئرز یسوع کے نام سے جائیں، اور ان کی زندگیوں میں خداوند تیری برکت ٹھہر جائے۔ اگر آج خداوند یہ کسی دکھ میں ہے، بیماری میں ہے، بیماری کے بستر پر سے خداوند یسوع کے نام سے یہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر یہ بے اولاد ہیں، بند رحم یسوع کے نام سے کھل جائے۔ اے خداوند، اگر یہ کسی تکلیف میں ہے، یسوع مسیح کے نام سے ان کی ساری تکلیفات جاتی رہیں۔ اے خداوند، اگر کوئی جاب لیس ہے، یسوع مسیح کے نام سے روزگار کے بند دروازے کھل جائیں۔
खुदावंद आज का ये कलाम इन जिंदगियों में, इनके ख़ानदानों में, इनके खुदावंद घर के एक एक फ़र्द की ज़िंदगी में खुदावंद सराहियत करे और हम ईमान में खुदावंद बढ़ सकें, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि सादिक की बहुत सी मुसीबतें होती हैं लेकिन तूने रिहाई बख्शता, तूने मखलसी बख्शता और खुदावंद तू हमसे प्यार करता है। ये प्यार वो जो तूने सलीब पर अपने इकलौते बेटे को हमारे गुनाहों की खातिर, हमारी बदी की खातिर कुर्बान किया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। सो खुदावंद बरकत देना, निजात और रिहाई बख्शना। और खुदावंद इन ज़िंदगियों में अगर नौजवान किसी नशा में, किसी खुदावंद खुदा बेरा रवी में शिकार हैं तो यीशु के नाम से खुदावंद इस नशे की लानत को दूर करते हैं और तेरी कुदरत को यीशु मसीह के नाम से क्लेम करते हैं। और रबासिन तनशबू रकाबी या रजन तनमा, अगर कोई खुदावंद बदरू गिरफ्ता है यीशु के नाम से रिहाई पा जाए। खुदावंद जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बेटियों और बेटों के लिए खुदावंद अच्छे खानदानों को मुहैया कर दे। खुदावंद खुदा अगर कोई किसी तकलीफ में, परेशानी में है, यीशु के नाम से खुदावंद तेरी कुदरत उनकी ज़िंदगी में आए। खुदावंद ईमानदारों को ईमान में बढ़ने का गहरा फजल अता कर और खुदावंद इस वीडियो के वसीला, इस पैगाम के वसीला आज इनकी ज़िंदगियों में काम करना, बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मैं आपके सामने इस रिक्वेस्ट को रखना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि खुदा का कलाम आपके वसीला दूसरों तक पहुंच सके, दूसरे लोग भी खुदा के कलाम को सुनकर बरकत पाएं और आप खुदावंद में तरक्की करते चले जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।